माशाअल्लाह जज्बा और जुनून दोनों चीजें आज मुझे बीपी 168 में नजर आ रही है माशाअल्लाह। नवाजवान आपकी और आपकी टीम को मैं आज मुबारक देता हूं। माशाअल्लाह जो अभी आखिरी सर्वे आई है उसके मुताबिक आप इस हलके में उनसे लोटों से आगे निकल गए हैं। ये बड़ी आपकी और आपकी टीम की बड़ी कामयाबी है कि आपने खौफ की जंजीरें तोड़ी। सुनो मेरे पाकिस्तानियों, अल्लाह कुरान में कहता है कि जो लोग ईमान ले आए मैं उनके खौफ दूर कर देता हूं। और ईमान किस पे? ला इलाहा इल्लल्लाह पे। अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी से नहीं डरता, किसी के सामने नहीं झुकता। और सुन लो, सुनो, इसको उठा दो, हाँ उठा दो। लोटों की जगह सिर्फ वसूल खाने में। अच्छा सुनो, जैसे ही अभी मैं डीजल पे भी आता हूं, चेरी ब्लॉसम ने बड़ी गेम खेली है। पहले 130 रुपए डीजल को बढ़ाया और फिर 35 रुपए कम कर दिया। शाबाश तुम लोगों को कितना पागल समझते हो? ये पाकिस्तानी कौम बशऊर है। अच्छा अब सुने, ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ यही नहीं मतलब कि शिर्क ये है कि पत्थर के बुत के सामने नहीं झुकना। ला इलाहा इल्लल्लाह का ये भी मतलब है कि जब भी कोई भी इंसान अपने ज़मीर की कीमत लगाता है, अपने ज़मीर को बेचता है, शिर्क करता है, जब भी वो राय हक से हटता है पैसे की वजह से, पैसे की लालच में, खौफ की वजह से कि जी पुलिस FIR काट देगी, हमें जी झूठे केस कर देगी, या उनको कोई पैसा देता है अपने आप को बेचने के लिए, ये शिर्क है। जो भी राय हक के सामने किसी वजह से भी अपने ज़मीर को बेचता है, ये भी शिर्क है। तो मेरे आज बाशऊर पाकिस्तानियों, पहले तो मैं अभी से कामयाबी दे, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे नवाज आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि लोग आपके साथ खड़े हो गए। लेकिन जो मिस्टर एक्स, जिसको खास तौर पे ऑर्डर मिला है कि तुमने ये बाई इलेक्शन जिताना है, उसने पूरी तैयारी कर रहे हैं धांधली की। इन्होंने एक कोड बनाई हुई है 1:2 और 1:3। मतलब ये कि अगर ये एक वोट डालेंगे तो उसको 3 बना देंगे या 2 बना देंगे। डर गए, पता है कि आप जीत रहे हैं, इनको पता है नवाज आप जीत रहे हैं, इसलिए बड़ी धांधली की कोशिश 15 से 20 हजार जाली वोट तैयार किए हुए हैं। इसलिए मैंने आज
سارے آپ کے پولنگ ایجنٹس سب کو تیار کرو. ہم نے تیاری کرنی ہے. نوجوانوں ایک ایک پولنگ اسٹیشن کا پہرا دینا ہے. یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ یہ وہ ملک جس کا لیڈر قائد اعظم صادق اور امین، جس ملک کے بننے پہ لا الہ الا اللہ نعرہ اور اس ملک میں الیکشن عام ایمانداری سے یہ کروا نہیں سکتے. الیکشن کمیشن نے آج ہائی کورٹ میں کیا کیا کہ 40 لاکھ ووٹروں کو ہی مار دیا. کہتے جی کمپیوٹر کی غلطی ہو گئی. سکندر سلطان اسی پہ تمہیں ریزائن کرنا چاہیے. شرم کرو، 40 لاکھ لوگوں کی ووٹ ختم کر دی. تمہیں تو ریزائن کرنا چاہیے تھا. جو سندھ کا بائی الیکشن ہوا ہے، جس طرح کی وہاں دھاندلی ہوئی ہے، اور شرم آنی چاہیے کہ سندھ کا جو الیکشن کمشنر وہ سندھ حکومت کا تنخواہ دار ہے، ان کا نوکر ہے. کیسے صاف اور شفاف الیکشن ہونے؟ اور اس کے بعد جو تم نے سینٹ کا الیکشن کروایا، سب کے سامنے یوسف رضا گیلانی کا بیٹا رشوت دیتا پکڑا گیا، کچھ نہیں کیا. اور یہ ہمارا جو الیکشن تھا ڈسکا میں 20 پولنگ اسٹیشن تقریباً 400 میں سے باضابطہ ہوئی، سارا الیکشن کینسل کر دیا. تو سکندر سلطان، ساری قوم دیکھ رہی ہے تمہیں، ایک ایک چیز تمہاری نوٹ کر رہی ہے. جب لاہور آ کے تم مریم اور حمزہ کے قدموں میں گرے ہوئے تھے، کتنی اور ملک شہروں میں گئے ہو، بار بار لاہور کیوں آئے؟ ہم سب کو پتا ہے کہ کیا کر رہے ہو. آپ کے ساتھ مکس ریس ملا ہوا ہے، پتہ پوری کس طرح تم نے الیکشن کی دھاندلی کی تیاری کی ہوئی ہے. اس لیے میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ ہم انسان ہیں، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ آپ جس مرضی کو چاہو جتا دو. یہ 22 کروڑ کی قوم ہے، اور یہ جو قوم ہے یہ باشعور اور زندہ قوم ہے. پولنگ ڈے پہ پرسوں سب کو میں کہہ رہا ہوں آپ نے گھر گھر جانا ہے، اور یہ جو چور امریکہ کے غلام جو ہمارے پہ مسلط کیا، آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو 17 تاریخ کو شکست دے کے حمزہ ککڑی کو گھر بھیجے. اچھا میں نے سنا ہے، اب سب بیٹھ جاؤ تاکہ یہ ابھی آپ دیکھ سکیں. میں نے سنا ہے کہ یہاں سے چیری بلاسم شباز شریف جیتا ہے. شباز شریف یہاں سے جیتا ہے. ذرا یہ آج اس کی ذرا ویڈیو چلواؤ شباز شریف کی کہ وہ میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں، میں یو اے کے ہو کے، ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں. اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں، ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی. اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے گے، شاید یہ مانگنے آیا ہے. میں مانگنے نہیں آیا، لیکن مجبوری ہے. جس طرح ماضی میں 75 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے، کچھ ایسا آپ ہاتھ بٹا. میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے، پسینہ گرائیں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. اور شباز شریف پوری قوم تو ویسے ہی محنت کرتی ہے، چوری تو تم کرتے ہو. یہ غیرت مند قوم ہے. بے شرم تو آپ ہیں کہ باہر جا کے ساری قوم کی بےزتی کروائی کہ جی میں یو اے گیا تو میں سعودی عربیہ گیا تو میں ترکی گیا. شباز شریف اگر غیرت مند ہوتے تو جو تم نے اور تمہارے بڑے بھائی نے اور تمہارے خاندان نے اور آصف زرداری نے جو آپ نے 30 سال اس ملک کا پیسہ چوری کیا وہ پہلے پیسہ واپس لے کے آتے. وہ پیسہ لاؤ، ہمیں بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اربوں ڈالر چوری کیا. لیکن یہ سنیں ذرا، نہ یو اے نے پیسہ دیا،
نہ سعودی نے پیسہ دیا نہ ترکی نے پیسہ دیا. کیوں؟ یہ سنیں، جب پرائم منسٹر، جب کوئی باہر سے پرائم منسٹر ملنے آتا تھا مجھے، تو میرا فورن آفس ایک ایک چیز بتاتا تھا دوسرے پرائم منسٹر کی کدھر پڑا ہے، ایماندار ہے یا نہیں ہے، اس کا بایو ڈیٹا کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، ایک ایک چیز پہلے مجھے بتاتا تھا. تو جب شہباز شریف یا نواز شریف یہ جب باہر جاتے ہیں تو ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ کتنا اس ملک کا پیسہ چوری کر کے یہ باہر لے کے گئے. ذرا وہ ان کے بھائی جان کی تصویر ہے جب وہ امریکی صدر کو ملے تھے، ذرا یہ سنیں، یہ ذرا دیکھیں کہ ہمارا پرائم منسٹر صدر اوباما کو مل رہا ہے، امریکی صدر کو. آ رہی سنیں. اب یہ سنیں کہ ہمارا پرائم منسٹر امریکی صدر کو مل رہا ہے تو وہ کیسے ملتا ہے اس کو. اچھا ایک منٹ وہ بھی میں بعد میں آپ کو، آج میں ذرا آپ کو آپ آخری دن ہے ہماری کیمپین کا، تو آپ ذرا مزے لے کے جائیں نا واپس. اچھا پہلے یہ دیکھیں، اب شہباز شریف ملکہ برطانیہ کی سالگرہ ہے. شہباز شریف برطانیہ کی ایمبیسی میں پہنچ جاتا ہے، دعوت بھی نہیں دیتا، زبردستی چلا جاتا ہے. اس کے بعد جو برطانیہ کا ایمبیسڈر ہے، آپ کبھی ایسا سین نہیں دیکھیں گے کہ برطانیہ کے ایمبیسڈر کو یہ کیا کر رہا ہے. دیکھیں میں سعودی عرب سے ہو کے شہباز شریف کا قصور نہیں، اس کی ٹریننگ یہ ہے کہ گورے کو دیکھو تو پہلے تو اسی طرح سوٹ پہن کے جاؤ کہ کہیں گورا کہے میں بھی سوٹ پہن سکتا ہوں. دوسری چیز، ایک دم اس کی خوشامد شروع کر دو، اور اگر بوٹ دیکھو تو پالش شروع کر دو. اچھا اب یہ ویسے ان کی فیملی کے اندر ہی ہے. اب ذرا بڑے بھائی صاحب کو دیکھیں کہ امریکن اس کی کدھر ہے ابھی؟ اچھا ہاں، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی فلم شو ایک اور میں دکھا دوں، حمزہ ککڑی. حمزہ ککڑی کو دیکھیں. اب سنیں، اب یہ ہمارے بڑے ہمیں کہتے تھے کہ چوری بہت بری چیز ہے. ہمارے بڑے ہمیں کہتے تھے کہ ہمارے دین کے اندر چوری کرنا اللہ کو پسند نہیں. ہمارے دین میں امر بالمعروف ہے، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو. تو یہ ذرا حمزہ ککڑی کیا کہہ رہا ہے، ذرا یہ دیکھیں. میرے بچوں، کرپشن ہوتی ہے، پیسے کھائے جاتے ہیں، یہ ریت پڑھنے دیں، اس ریت کو مضبوط ہونے دیں، یہی پاکستان کا مقدر تابناک کرے گا. میرے یہ کہہ رہا ہے بچوں چوری ہوتی ہے، ہونے دو. اگر چوری بری چیز نہیں تو محنت کون کرے گا؟ کیوں کوئی محنت کرے؟ اور کرپشن اور چوری میں کیا فرق ہے؟ چوری اور کرپشن میں کیا فرق ہے؟ چوری ہوتی ہے کہ کسی نے میری جیب کاٹ لی، کسی نے گھر میں چوری کر لی. کرپشن ہوتی ہے
کہ جب اقتدار میں آ کے عوام کا پیسہ چوری کیا جائے، کرپشن سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ کرپشن کی وجہ ہے کہ آج سری لنکا دیوالیہ نکل گیا۔ کرپشن کی وجہ یہ کہ جب افغان حکومت امریکنوں کا جو پتلے تھے، جب وہ کرپشن کر رہے تھے تو ان کی 3 لاکھ افغان فوج نے لڑائی نہیں ان کے لیے، اور وہ باہر بھاگ گئے۔ کرپشن جب ہوتی ہے تو جو سب سے خوشحال علاقہ تھا مڈل ایسٹ کے اندر، لیبنان، اس کا دیوالیہ نکل گیا کیونکہ حکمران چوری کر رہے تھے۔ اب یہ سنیں احسن اقبال کیا کہتا ہے۔ تو آج جو سب سے بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو میں دنیا میں بہت سے ممالک گنا سکتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری جتنی کرپشن کے باوجود ترقی کر لی ہے۔ میرے بچوں، یعنی کہ یہ وزیر عوام کو کہہ رہا ہے کہ کیونکہ چوری ہوتی ہے تو چوری ہونے دو، کیونکہ ان کا لیڈر چور ہے، نواز شریف چور ہے، شہباز شریف چور ہے، سلمان شہباز چور ہے، حمزہ ککڑی چور ہے۔ یہ ساری عجابی پر ایک اور دکھاؤ۔ اب میں ذرا آپ کو ایک اور اس ریت کو مضبوط ہونے دیں، یہی پاکستان کا مقدر تابناک کرے گا۔ تو آج جو سب سے بڑا سبق ہے وہ یہ ہے۔ اب ذرا میں آپ کو ایک اور چوری، یہ آخری فلم آپ کے لیے تاکہ آپ کو میں تکڑا کروں پرسوں کے لیے، الیکشن کے لیے۔ اب یہ سنیں، اچھا اب یہ سنیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا جذبہ جنون ہے۔ اب یہ سنیں، ہمیں میں نے کوئی بڑی پہلے، آج سے 10 سال پہلے جب انہوں نے بڑے بڑے مہنگے لندن کے علاقے کے اندر محلات خریدے تو میں کہتا تھا کہ بتاؤ پیسہ کدھر سے آیا۔ یہ مانتے نہیں تھے کہ ہمارے 4 بڑے بڑے لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں محل تھے۔ تو ذرا سنائیں، کہ اس طرح مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں۔ سنا یہ پہلے اس کو کورٹ میں تو لے کے کہ میری لندن تو چھوڑو، پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں، میں تو بیچاری، میرے پاس تو رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ احساس پروگرام سے ہی مجھے کوئی پیسے دلوا دو۔ اب یہ مریم بی بی نے جب یہ بات کہی تو اس کو نہیں پتا تھا کہ اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے، اس کا وعدہ ہے کہ سچ سامنے آ جائے گا۔ تو اس کی بدقسمتی کہ 2 سال کے بعد ایک انٹرنیشنل انکشاف ہوا، پینما پیپرز، اور جب پینما پیپرز کا انکشاف ہوا تو پتا چلا کہ وہ جو 4 پراپرٹیز یہ کہہ رہی تھی مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ مریم کے بھائی نے کیا کہا یہ ذرا سنیں۔ دیر لگ رہی ہے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آف شور کمپنیز نیسکول لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں ان کو ہولڈ کر رہی ہیں اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہیں۔ ٹھیک ہے جی، رک جاؤ ابھی اس کو ایک دفعہ پھر چلانا ہے۔ اب ہوا کیا کہ جب وہ انکشاف ہو گیا تو سارے انٹرنیشنل رپورٹرز نے حسین شریف سے پوچھا جناب بتائیں آپ کا تو بہن کے نام پہ آ گئی ہے، اور بہن صاحبہ 2 سال پہلے کہہ رہی ہے
پاکستان تو لندن چھوڑو، یہاں بھی کوئی پراپرٹی نہیں. تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ 4 اربوں روپے کے محلات مریم کے نام پہ ہیں. یعنی باپ نے چوری کیا پاکستان سے پیسہ اور اپنی بیٹی کے نام پہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں 4 بڑے بڑے محلات خریدے. اور یہ کیوں جھوٹ بولتے رہے؟ یہ کیوں جھوٹ بولتے رہے؟ کیونکہ چوری کا پیسہ تھا، اس لیے جھوٹ بول رہے تھے. تو پاکستانیوں سن لو، یہ جو پرسوں الیکشن ہے اس کے اوپر یہ لوگ جو سزا یافتہ ہے، مریم سزا یافتہ ہے، اس کا باپ سزا یافتہ ہے. یہ جو شہباز شریف اور حمزہ ککڑی اور سلمان شہباز، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 16 ارب روپے کا کیس، 16 ارب روپے کا FIR کا کیس اس وقت ٹرائل چل رہا ہے. آج جج نے پاکستان کے پرائم منسٹر کو جو کہ باہر سے مسلط ہوا ہے اسے کہا ہے کہ آ کے جواب دو. اور اس کے ساتھ اس کا جو بیٹا ہے سلمان شہباز جو ملک سے بھاگا ہوا ہے، اس نے کہا ہے وہ مفرور ہے. سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کا بیٹا مفرور، پرائم منسٹر انڈر ٹرائل، یہاں کا غیر آئینی چیف منسٹر وزیر اعلیٰ انڈر ٹرائل، 16 ارب روپے کا FIR کا کیس. اور جب سے یہ اقتدار میں آئے 4 گواہ مر چکے ہیں. 4 گواہ جو کہ ان کے فیک اکاؤنٹ 16 ارب کے نوکروں کے نام پہ پیسے لیے تھے جس میں مقصود چپڑاسی تھا. 4 مر چکے ہیں ہارٹ اٹیک سے. اور جو ایک انویسٹیگیٹر تھا FIR کا وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مر چکا ہے. اور اب ہمیں پتا چلا ہے جب عمران ریاض کو جیل میں ڈالا تو وہ جب باہر آیا، عمران ریاض جب جیل سے باہر آیا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی. اور عمران ریاض کا بھی خیال ہے کہ اس کو زہر دی گئی اور وہ زہر آہستہ آہستہ ہارٹ اٹیک کروا دیتی ہے. تو سوال یہ میرے پاکستانی سوچو غور سے کہ ہم کدھر پہنچ گئے کہ بیرونی سازش کے تحت اندرونی میر جعفر اور میر صادق نے انہوں نے مل کے پاکستان کے اوپر ان چوروں کو مسلط کر دیا. کوئی قوم اگر آپ نے تباہ کرنی ہے، آپ کو کوئی باہر کے دشمنوں کی ضرورت نہیں. اگر ملک کے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر اس طرح کے چور اور ڈاکو بیٹھ جائیں کوئی ملک نہیں بچ سکتا. میں نے آپ کو مثالیں دی ہے سری لنکا کی، افغانستان کی جو پچھلی حکومت جو گری، لیبنان کی، افریقہ کے اندر ملک جن کا دیوالیہ نکل گیا. افریقہ سے لوگ کشتیوں کے اندر یورپ کیوں جانے کی کوشش کرتے ہیں؟ راستے میں مر جاتے ہیں کیونکہ ان کے ملک میں غربت ہے، کیونکہ وہاں بھی نواز شریف اور زرداری جیسے چور بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا. اس لیے پرسوں کا الیکشن سب سمجھ جائیں کہ یہ الیکشن نہیں ہے، یہ جہاد ہے، یہ حقیقی آزادی کی جہاد ہے. آپ سب نے ذمہ داری لینی، سب نے. آپ نے سب نے صبح جلدی سے جلدی پولنگ سٹیشن پہ پہنچنا ہے، جلدی سے جلدی جا کے ووٹ کرنی ہے، لوگوں کو نکالنا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے،
इनकी धांधली के बावजूद मिस्टर एक्स इलेक्शन कमीशन, ये नून लीग, इन सब की धांधली के बावजूद इंशाअल्लाह हम इनको शिकस्त देंगे और हमजा कुकड़ी को खुदा हाफिज कहेंगे और इसकी ट्रायल शुरू करवाएंगे। अब नवाज, मैं फिर से आपको और आपकी टीम को आज मुबारक देता हूं। जबरदस्त काम किया आपने हल्के में बड़ी जल्दी लोगों का खौफ का बुत तोड़ा है। मैं आखिर में एक पैगाम देना चाहता हूं। लाहौर का सीसीपीओ, लाहौर के डीआईजी, कान खोल के सुन लो, तुम दोनों मेरी नजर पे हो। तुम्हें 25 मई को जब हमारा पुरअमन मार्च था इस्लामाबाद, तुम दोनों ने बड़ा जुल्म किया हमारे लोगों पे। डॉक्टर यास्मीन की जिस तरह गाड़ी के ऊपर हमला किया, हमारा एक नौजवानों को रावी से नीचे पुल से गिरा के उसको शहीद किया। जिस तरह आपने रात को लोगों को हरासा किया, सारे गैर कानूनी चीज आपने जो की, ये हम नहीं भूलेंगे। और जो आप इस वक्त जिस तरह इलेक्शन के नून लीग के लिए इलेक्शन लड़ रहे हो, याद रखो 3 साल सजा है। जो भी इलेक्शन के अंदर मुदाखलत करता है 3 साल की सजा है। तो हम तुम्हें याद रख रहे हैं। इंशाल्लाह जब ये इतवार को कुकड़ी जाएगा तो उसके बाद तुम दोनों से हम इंशाल्लाह कानून के कटारे में आपको खड़ा करेंगे और आपसे पूछेंगे। तो तैयार हो लाहौर, तैयार हो सबक। इंशाल्लाह मिलके जश्न बनाएंगे जब हम 17 को इलेक्शन जीतेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।